سب سے پہلے بات کریں گے صدا ویلفیئر کی، جو کہ کام کرتی ہے NICH کے ساتھ، جو کہ گورنمنٹ ادارہ ہے، بچوں کی صحت سے منسلک ہے، اور یہ ان کو مزید سپورٹ کرتے ہیں بلڈ میڈیسنز، اس کے علاوہ جو ان کا پورا سپورٹ سٹاف ہے جس میں شمار ہوتا ہے آپ کے نرسنگ سٹاف کا، آپ کے کلیننگ سٹاف کا. کئی دفعہ یہ بڑی اہم جز ہوتے ہیں کسی بھی ہسپتال کے لیے، لیکن ان کے پاس وہ ایٹ پارٹ نہ ٹریننگ ہوتی ہے، نہ سیلریز کمپنسیشن کے لیے وقت ہوتا ہے. سو دس از واٹ دے آر فوکسڈ آن. منور صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم، بہت بہت شکریہ وقت نکالنے کے لیے. اور جس طرح میں نے سیمی کمال صاحبہ کے بارے میں بتایا، شی از اے ویری ویل ریناؤنڈ لیڈنگ جیوگرافر آف پاکستان. یہ ایز اے چیئر آف دا بورڈ آف انٹرنیشنل واٹر مینجمنٹ انسٹیٹیوٹ بھی رہی ہیں. 40 سال کا ایکسپیرینس ہے، اور ان کا اپنا ادارہ جو کہ ہے جی حصار فاؤنڈیشن واٹر فوڈ اینڈ لائیولیہڈ سپورٹ، پورے پاکستان میں کام کرتا ہے. انٹرنیشنلی لوگوں سے کولیبوریٹ کرتا ہے تاکہ پتہ چل سکے کہ سسٹینیبلٹی کی بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں اور کس طرح ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں غذا اور پانی کی، یہ بیسک جز ہے ہماری زندگی کے، اور ہم اکثر یہ ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جب لوگوں کے پاس یہ انف نہیں ہوتا تو بڑے مختلف انداز میں زندگی کٹتی ہے. تو بہت بہت شکریہ سیمی جی فار بینگ فوکسڈ آن دیز ویری امپورٹنٹ ایشوز. منور جی، سب سے پہلے کیا کہنا چاہیں گے، جب ہم کلیننگ سٹاف کی بات کرتے ہیں، ہم نے کہا کہ ہائیجین خاص طور پہ کووڈ کے سالوں نے ہمیں سکھایا کہ کتنے اہم ہیں، لیکن ہمارے اسپتالوں میں اور ہمارے پورے ہیلتھ کیئر سسٹم میں ان کے اوپر اتنی توجہ نہیں دی جاتی. کیا کہیں گی آپ؟ توجہ دی جاتی ہے جی، یہ غلط ہے کہ توجہ نہیں دی جاتی. ہاں. لیکن ہمارے پاس جس طرح کی جنٹری آتی ہے، جی، کیونکہ ہمارے زیادہ تر لوگ آتے ہیں رورل ایریاز سے، آؤٹر سٹی سے، جن کے ساتھ پوری فیملیز آتی ہیں. یہاں پہ ایک پیشنٹ ہوتا ہے، اس کے ساتھ پوری فیملی ہوتی ہے، تو اس کو مینیج کرنا ود اے لمیٹڈ بجٹ، کیونکہ گورنمنٹ کے بجٹس وہ نہیں ہوتے جو ہوتے ہیں. صحیح. اور صدا ویلفیئر ڈز ایز مچ ایز اٹ کین، کہ بھی جتنا ہم کر سکتے ہیں اتنی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان کو بھی، پیشنٹ کے ساتھ ساتھ ان کی فیملیز کو بھی سپورٹ کر سکیں. لیکن یہ بہت مشکل کام ہو جاتا ہے. اچھا، واقعی دیکھیں کہ گورنمنٹ ہسپتالوں میں جو پیشنٹ اور اس کے ساتھ آنے والے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، اگر آپ دور دراز علاقے سے آ رہے ہیں تو اوبویسلی یا تو آپ کا کوئی رشتہ دار یہاں پہ ہو، ورنہ بیچاروں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہوتا سوائے اس کے کہ اسپتال ہی کے کوریڈور میں اور یا بینچز میں یا وہاں کے گارڈنز پارکس میں کینٹین کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اور جیسے بھی موسم کی سختی ہو، مجھے یاد ہے میں نے ایک کیمپین بہت عرصے پہلے کی تھی جس میں ہم ڈینگی کے سیزن میں بات کر رہے تھے کہ پیشنٹ سے زیادہ پیشنٹ کے جو کیئر ٹیکرز تھے وہ والنریبل تھے، کیونکہ آپ باہر مچھروں میں بیٹھے ہوئے، تو آپ کیا کریں. تو مجھے بتائیے کہ لوگ آپ کے اس کار خیر میں کیسے حصہ ڈال سکتے ہیں؟ دیکھیں، لوگ کار خیر میں ہمارا اس وقت جو ایک بہت بڑا ایشو ہمارے پاس ہے، دیٹس بلڈ بینک، جو ہم رن کرتے ہیں فار دا ہول NICH. جی. اس میں یہ ہے کہ ہم تقریباً جتنے بھی بچے ایڈمیٹڈ ہوتے ہیں یا تھیلیسیمیا کے پیشنٹ، جو ہمارے پاس تقریباً 500 رجسٹرڈ پیشنٹ ہیں، جی، ان کے لیے ہمیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ بلڈ از سم تھنگ دیٹ وی کین ناٹ مینوفیکچر، یس، وی ہیو ٹو ہیو اٹ، کہ ہمیں لوگوں سے ہی ڈونیشن میں چاہیے ہوتا ہے. ہمارا ایک ایشو یہ ہے کہ ہمیں بلڈ ڈونیشن ڈرائیوز چاہیے، جہاں جہاں ہمیں جیسے جیسے جو بھی ہیلپ کر سکے، وی وڈ لائک دیم یا وہ ہمارے پاس آ جائیں وہاں پہ NICH میں، نہیں تو ہمیں ایک جگہ بتا دیں، ویل گو ٹو دیم، ہم ان کے پاس جائیں گے تاکہ ہمیں مل جائے. دیٹس اے ویری اسپیسیفک کال آؤٹ. آپ صدا ویلفیئر کے بارے میں تمام تر انفارمیشن ان کے سوشل میڈیا، ان کی ویب سائٹ پہ پا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ڈائریکٹ کال فار ایکشن وہ دے رہی ہیں کہ جیسے رمضان کے مہینے میں کئی جگہ ہم نے پہلے بھی اس کو کور کیا ہے کہ بلڈ ڈونیشنز میں ایک فٹیگ آتی ہے، لوگ خون کے احتیاط ویسے بھی کم دیتے ہیں، جبکہ آپ ایک جو آپ کی کنٹریبیوشن ہوتی ہے اس سے کم از کم 3 یا 4 زندگیوں کو بچایا جا سکتا ہے. سو پلیز کم فارورڈ اور بلڈ ڈونیٹ کریں، صدا ویلفیئر کو سپورٹ کریں. اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی ہمارے پاس بے شمار کرم ہے ہم پہ، اور ہم اس کی نعمتوں کا شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایک چیز جس کا بار بار ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پینے کا صاف پانی. آپ نے کچھ دنوں پہلے دیکھا تھا کہ ہمارے پروگرام میں ڈاکٹر عبدالباری آف دا انڈس ہاسپٹل آیا، میں نے ان سے پوچھا کہ ایک چیز جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہم درست کر سکیں. انہوں نے کہا کہ بہت ساری بیماریوں کو ہم پریونٹ کر سکتے ہیں اگر پینے کا صاف پانی لوگوں تک مہیا ہو. اور سیمی جی، یہ آپ کا ایریا آف انٹرسٹ اینڈ پیشن فار دا لاسٹ مینی ڈیکیڈز. کیا برائی ہے اور کیا ہم کر رہے ہیں اپنے دریاؤں کے ساتھ، اپنے واٹر سپلائی کے ساتھ، اور آپ کی تجویز کیا ہوگی کہ ہمیں ہاؤ ڈو وی کریکٹ دس میس؟ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا لازمی ہے کہ ماحولیاتی تبدیلی کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بہت ساری آفتیں بڑھتی جا رہی ہیں. تو جو کہ پانی میں جو غلاظت ہم پھینک رہے ہیں اس کا اب اثر آپ سمجھ لیجئے کہ کئی گنا بڑھ گیا ہے.
اس ماحولیاتی تبدیلی اور موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے. تو جب تک انسان کو پینے کا صاف پانی نہیں ملے گا وہ اپنی ایک اچھی زندگی نہیں گزار سکتا. اور جیسا آپ نے کہا بہت سی کثافتیں اور بیماریاں سب اس میں شامل ہیں. اب یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت جتنا پانی ہے اس کا صرف 3% ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جو میٹھا پانی ہے, اور اس کا بھی 1% کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو پینے کا پانی ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ اتنے سے بھی پانی کو کیا ہم ٹھیک نہیں رکھ سکتے؟ تو واقعی ہم اپنے ملک میں اپنے ساتھ بڑا ظلم کر رہے ہیں کہ ہم اس پانی کو صاف نہیں کر سکتے. چاہے وہ پانی ہماری زراعت میں استعمال ہو یا ہماری صنعت میں استعمال ہو, ہم اس کو اتنا غلیظ کر دیتے ہیں کہ پھر وہ کسی اور کام کے قابل نہیں رہتا. ہمارے شہر کراچی میں کیونکہ بہت پرانی پائپ لائن وغیرہ ڈلی ہوئی ہیں تو وہ جو نکاسی آب کا پانی ہے جو پینے کا پانی ہے وہ سب آپس میں مل جاتا ہے. جب تک وہ پانی ہم تک پہنچتا ہے اس کو صاف کیے بغیر اگر ہم استعمال کریں گے تو ہم سب بیمار پڑ جائیں گے. اور اس میں ہوا یہ ہے کہ پھر بہت ساری بین الاقوامی پیسہ بنانے والے ادارے ہیں وہ پھر بیچ میں کود پڑتے ہیں, نیسلے فلانا ڈھمکا, اور پھر وہ پلاسٹک کی بوتلوں میں پانی بھر بھر کے ہمارے ہی پانی نکال کے بہت بڑی بڑی قیمتوں پہ ہمیں دیتے ہیں. اس کی وجہ سے جو پلاسٹک پولیوشن جسے ہم کہہ رہے ہیں اس سے سمندروں کا جو حال ہو رہا ہے, جو ہماری ہر قسم کی جو تالاب ہیں دریا ہیں ان کا جو حال ہے وہ سب ہمارے سامنے ہے. ایک اور جس کے بارے میں چاہوں گی کہ آپ گفتگو ضرور کریں کہ پاکستان ایک زرعی ملک ہے. ہم جانتے ہیں کہ یا تو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 60% جو ہماری آبادی ہے وہ زرعی شعبوں سے منسلک ہے. تو ہماری زراعت اور پانی, کیونکہ یہ دونوں آپ کے حصار فاؤنڈیشن کے فوکس ایریاز میں آتا ہے, کیا ہم پانی کا بے دریغ استعمال وہاں پہ بھی کہتے ہیں؟ سیم اور تھور کی بار بار بات کی جاتی ہے, واٹر لاگنگ کی بات کی جاتی ہے. ہمارا زراعت میں جو پانی کا استعمال ہے وہ کتنا آپ سمجھتی ہیں کہ منصفانہ ہے, افیکٹو ہے؟ ہمیں اس وقت جو بتایا جاتا ہے, جو سرکاری ادارے بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ 97% جو ہمارا سرفیس کا پانی ہے جو اوپر بہتا ہے دریاؤں کی شکل میں بہتا ہے اس کا 97% زراعت میں استعمال ہوتا ہے, اور اس سے ہماری پیداوار جو ہے وہ بہت کم ہے. اگر ہم دیکھیں کہ ایک قطرے پانی کے استعمال میں ہماری کیا پیداوار ہے تو وہ بہت کم ہے بنسبت اور جگہوں کے اور ملکوں کے. تو ایک تو ہمیں اس مسئلے کو حل کرنا ہے. لیکن اگر آپ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ ہم جو پانی کا آپ نے گلوز استعمال کیا ایک بے دریغ استعمال ہو رہا ہے, اس کی وجہ سے سیم اور تھور کے بھی مسئلے پیدا ہو رہے ہیں. اس وقت جو دریائے سندھ کا پورا بیسن ہے اس میں سلٹ بھی بہت جمع ہو گیا ہے, اس میں نمکیات بھی بہت جمع ہو گئے, اور ابھی ہمارے پاس کوئی ایسا طریقہ نہیں ہے جس سے ہم اس کو نکال سکیں, جس کی وجہ سے اور بہت سے مسائل پیدا ہوئے. اب جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سیلاب آئے تھے تو پانی جگہ جگہ بھر گیا تھا اور مہینوں تھا, کیونکہ اس کو نکاسی کا انتظام نہیں ہے. جو اس کا ایک قدرتی نظام تھا اس کو ہم بگاڑ چکے ہیں. اب 4 چیزیں ہیں جو ہمیں ضروری کرنی ہے. ایک تو جہاں پہ پانی استعمال کیا جا رہا ہے وہاں پہ اس کو کثافت اس سے نکالی جائے. ٹھیک ہے, یہ کرنا بہت ضروری ہے. یعنی بیفور وی ڈمپنگ انٹو دی سی ہمیں اس کو صاف کر کے فلٹر کر کے میں تو اس سے بھی پہلے جب پینے سے پہلے اس پانی کو صاف کرنا ضروری ہے. پھر آپ یہ کہہ رہی ہیں, درست کہہ رہی ہیں, باقی پانی جو نکل رہا ہے اس کو جہاں بھی ہم پھینک رہے ہیں وہاں پہ صاف کر کے اگر ڈالیں گے تو اس کے لیے اب ایک دنیا میں ایک بہت سے اصطلاحات استعمال میں آ گئی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں سرکولر اکانومی آف واٹر, یعنی ایک ہی پانی کو کئی دفعہ استعمال کریں, صاف کریں, استعمال کریں, دوبارہ صاف کریں, استعمال کریں. اس طرح سے ہم نیا پانی بنا سکتے ہیں. بہت سارے ممالک ہیں جو ہماری طرح, یہ تو وہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں وہی پھر قوم بنی اسرائیل ہمیں یاد آتی جن کے لیے منو سلوہ اترتا تھا اور انہوں نے قدر نہیں کی. ہمارے پاس اتنا پانی ہے, پھر اللہ تعالیٰ جب یہ ماحولیاتی تبدیلی کی وجہ سے بارش ہوتی ہے لیکن ہم اس کا استعمال صحیح نہیں کرتے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ سنگاپور اور ملیشیا میں, جیسے میم یہاں پہ ذکر کر رہی ہیں کہ جو پانی آپ ڈرین آؤٹ یعنی جو آپ کے گھروں میں استعمال ہو چکا ہوتا ہے, انہوں نے ایسی ٹیکنالوجی اس کو استعمال کرتے ہیں کیونکہ پانی کم ہے کہ دوبارہ فلٹر کر کے اس کو پینے کے قابل بناتے ہیں. تو دنیا کے ممالک اس کو کر رہے ہیں, اور یہ کوئی اب بہت دور کی بات نہیں ہے, یہ کوئی سائی فائی مووی یا یوٹوپین ورلڈ سے آپ ڈسٹوپین ورلڈ کا کوئی سیناریو کھینچ رہے ہو, ایسا سیناریو نہیں ہے. ہم نے اپنے دیکھتے 2-3 سال قبل اور کووڈ کے دوران بھی ہم نے دیکھا جب شہر سوکھ گئے ہیں, آج بھی لمبی قطاروں میں لوگ اپنے کین لے کے, یہ کراچی شہر کی بھی حقیقت ہے کہ پینے کا پانی کھوج رہے ہوتے ہیں. تو خدا را ایک تو اس نعمت کو آپ دیکھ بھال کے استعمال کریں, اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لے گا. نعمتیں جو آپ کو دی جاتی ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور پھر ان کا حساب بھی لیا جاتا ہے. ایک بریک کی طرف بڑھتے ایک دفعہ پھر آپ کو کہیں گے کہ حصار فاؤنڈیشن اور صدا ویلفیئر یہ ذرا منفرد نوعیت کے ادارے ہیں. عام طور پہ ہم اسپتالوں کو, اسکولز کو تو ہم یقیناً سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ان کا کام بہت یونیک تھا. آئی وانٹڈ ٹو فیچر دیم. بہت شکریہ سیمی جی آپ کے آنے کا, منور جی آپ کے آنے کا, اور ہم اپیل کریں گے کہ پیپل ڈو کم فارورڈ اینڈ
ہیلپ یو. ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے, واپس آئیں گے, کچھ خاص مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے. دیکھتے رہیے باران رحمت.